آگے کیا ہے جناب؟ آگے کیا ہے؟ اخرق السفینہ تلج المدینہ. ہاں یہ تو ٹھیک ہے. کیا کہتے تھے؟ موٹھا لا تے مدینہ جا. ہاں یہ وہی ہے نا. اچھا اس میں کہتے ہیں کہ کشتی پھاڑ تو مدینے میں جا. یہ بھی ویسے ٹھیک ہے. نفس کی کشتی پھاڑ تو مدینے جا. ہاں ابھی دو کشتیاں لا رہے ہیں نا, ایک نور اپنی کشتی میں ہر چیز کا جوڑا سوار کر. کہتے ہیں جی تخرق السفینہ الجسم, جسم کی کشتی پھاڑ مجاہدات سے. ہاں تلج المدینہ, تو روح کے مدینے شہر میں پہنچ جائے گا. مدینہ شہر کو کہتے ہیں نا, تو روح کے مدینہ شہر میں پہنچ جائے گا. اور یہاں پر جو نہیں ہے وہ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جسم کی کشتی پھاڑ اور تو مدینہ العلم میں پہنچ جائے گا, جیسا ہم نے پچھلی دفعہ میں پڑھا تھا ہے نا, جب کتب شریعت شروع میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا نا کہ مدینہ شہر میں جس نے جانا ہے تو یا تو دروازے سے جائے یا پھر دربان سے کوئی ساز باز کرے, اسلام دعا کرے تو اس کے بعد جائے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ ریاضات سے اپنے جسم کی کشتی, یعنی کہ وہ جو شریعت والی مقامات ہیں, یہ سارا کچھ کر تو مدینہ العلم میں پہنچ جائے گا. یعنی کچھ تو کر کے اتنے پہنچنا, پھر اس تو اگے والا سٹارٹ ہوتی نا. تم کہو نہیں میں پہلی جماعت پڑھوں نہیں, میں پہلے شروع 10ویں تو کراں, اس طرح تو مدینہ سے مراد مقام محمدی ہے, وہی جو ہم نے بتایا تھا پچھلی سارے ہم نے ڈسکس کیا تھا نا. اور یہ جو لوگ اس طرح خالی کہتے ہیں جی ہم مجلس محمدی میں پہنچ گئے, نہ کوئی نظر آنا کہ نہ جسم نے کوئی ریاضت کی تھی, نہ کوئی مجاہدہ کی تھا, ویسے مطلب اپنے وہ میرے خیال میں نا وہ شیطانی حساب میں حساب ہے. پہنچ جائیں گے, نہیں پہنچ گئے ہیں. ہاں وہ سب شیطانی معاملات ہیں. جب تک یہ والا پیچھے مقدمہ نہیں ہوگا آپ نہیں پہنچ سکتے. اچھا یہ والی تو کشتی سمجھ میں آ گئی نا, جسم کی تھی. آگے کون سا ہے جناب؟ آگے ہے ٹھیک ہے, اجعل فی السفینہ من کل زوجین, کشتی میں ہر طرح کے دو جوڑے ڈال دے, اپنی کشتی میں ہر چیز کا جوڑا سوار کر لے. 5 نمبر پہ کہتے ہیں اب یہ دوسری کشتی ہے جو تیری شفیعت کی جانب اشارہ ہے. یعنی کہ ایک کشتی جو تھی وہ تیری وحدانیت کی طرف اشارہ تھا, یہ تیری شفیعت. شفیعت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, 2 سے شفیعت سٹارٹ ہوتی ہے, 1 سے وحدانیت ہے, اس کے بعد شفیعت ہے, 3 سے وطریت ہے. تو کہتے ہیں یہ تیری شفیعت کی طرف اشارہ ہے. آگے کیا جی؟ ولا تعرج علی من قال سآوی الی جبل یعصمنی من الہین. ٹھیک ہے, اس کی بات پر دھیان مت دے جو یہ کہتا ہے کہ میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے بچا لے گا. یہ 2 کشتیاں ہیں اور وجود میں ان کے 2 معنی ہیں. ایک کی سلامتی ٹوٹنے میں ہے تو دوسری کی جو نجات جڑے رہنے میں ہے. اب کہا نا کہ کشتی کو توڑ اور شہر علم میں داخل ہو, اور دوسرے کے بارے میں کہا اپنی کشتی میں ہر چیز کا جوڑا سوار کر. ٹھیک ہے, کشتی کو توڑنے سے مراد وہ حضرت خضر والا بھی ہے کہ وہ جو انہوں نے کشتی جو نہیں ہے اس میں عیب لگا دیا تھا, کچھ بھی کر دیا تھا, توڑ دیا تھا تاکہ اس کی نجات ہو جائے. کشتیاں تو 2 سمجھ میں آ گئی نا, ایک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے ظاہری طور پہ, اور ایک حضرت خضر نے جو توڑی تھی. دونوں ایک کی نجات توڑنے میں تھی, ورنہ بادشاہ لے لیتا, اس کو قبض کر لیتا, ختم ہو جاتی. اور دوسرے کی یہ ہے کہ جڑے رہنے میں تھی, نسل انسانی آگے چلانی ہے. جوڑوں سے مراد نسل انسانی کا بقا بھی ہے. اب اس میں نا یہ ایک اور نقطہ جو اس میں وہ بات کی ہے نا, کہ اس میں کہا کہ جی اپنی کشتی میں من کل زوجین اثنین, ہر طرح کے 2 جوڑے سوار کر. ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں جس نے قول کہا حضرت موسیٰ کے بیٹے نے, انہوں نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی, میں پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا. یعنی اس نے ایک کہا, اس نے ایک کا پہاڑ ایک ہے, اور ان کو کہا گیا کہ کشتی میں جوڑے رکھو. یعنی کہ 2 چیزیں. تو ہر دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک میں جائیں گے تو وہ آپ کو بچا لے گی. لوگ سمجھتے پتہ نہیں یہ توحید کی وجہ سے, تو پھر اس کا گول ہے ایک پہاڑ سی تو بچ جانا چاہیے تھا سی, لیکن ایک پہاڑ کے پیچھے اس کا وہ سارا کسی پہ نہیں تھا نا, ان 2 کے پیچھے بھی سارا ایک پہ تھا جو اصل ایک ہے. تو اس ایک کے پیچھے کسی کا سہارا ہی نہیں تھا, تو اس وجہ سے وہ نہیں بچ سکا. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اصل میں اپنی حقیقت کو دیکھیں کہ آپ کا ایک کیا ہے اور آپ کا 2 کیا ہے, اور آپ نے اس 2 کے پیچھے بھی کسی ایک پہ بھروسہ کیا ہوا ہے. اگر آپ اسی طرح بس سنی سنائی پہ چل رہے ہیں تو پھر آپ کا بھی اسی طرح یہ جو کہ حضرت نوح کے بیٹے کے ساتھ ہوا کہ پہاڑ پہ گیا تو پانی نے ڈبو دیا, ختم ہو گیا. کہتے ہیں جی فاجعل فیہا من کل زوجین اثنین وہی شفیعت, یہ تیری شفیعت ہے. لا تزال عن شفیعتک و حقیقت, کہتے ہیں کہ تو اپنی شفیعت اور اپنی حقیقت کے ساتھ ہے. حق تعالیٰ ایک ہے اور تو 2 ہے, تیری نجات 2 میں ہے. تو ایک میں جائے گا تو تو فنا ہو جائے گا. اور ولا تعرج الی, اس کی مطلب کہ جس نے غیر اللہ پہ بھروسہ کیا اس کی طرف اگر تو دیکھے گا تو فرق ہو جائے گا, جس طرح وہ فرق ہو گیا.
ایک میں جائے گا تو فنا ہو جائے گا. مطلب اگر ہم تیری زندگی تو دو سے چل رہی ہے نا. تو ہماری تو 2 سے چل رہی ہاں ساری کائنات دو سے چل رہی ہے. 2 سے چل رہی ہے. واہ. اور شیخ نے یہ بھی کہا کہ جی، اور یہ بھی شیخ نے کتاب الباب پوری لکھی اس پہ اور کہا کہ قرآن کی ابتدا بھی بے سے ہی ہوئی ہے، اور تورات کی ابتدا بھی بے سے ہوئی ہے، اور کائنات کی ابتدا بھی بے سے ہوئی ہے. اور قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی ہے، اور جو سورہ برات جس میں بسم اللہ نہیں اس کی ابتدا برات سے ہوئی ہے، برات من اللہ، اس میں بھی بے سے ہوئی ہے. اور ایک یہودی نے سوال کیا کہ تو توحید لبی نہیں شیخ سے تو آپ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز بے سے ہے، 2 سے ہے. تو کہا تمہاری تورات بھی بے سے ہی ہے. پھر ان کو کچھ سنائی اس دور میں، وہ بھی پران رہ گیا، ایک ہی کہانی ہے. تو یہ ہمارا نظام جو ہے یہ 2 سے ہے. وہ تو بالکل وہ تو ہے ہی 2 سے. 2 سے ہم. تو یہ 2 سے ہے. اور لیکن اگر آپ اس میں وہ ایک جو نہیں ہے وہ آپ کا پھر اس کے شفیعت تو 2 سے ہے، لیکن پیچھے جو بھروسہ ہے وہ 1 پہ ہے. ایک پہ. واہ کیا پیاری بات. اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی لیس فی الملک الا واحد، بادشاہ ایک ہی ہے. بے شک. فیا کان تخرق سفینۃ شاہد، لہٰذا شاہد کی کشتی کو مت توڑ، کیونکہ بادشاہ صرف ایک ہے، لہٰذا شاہد کی کشتی مت توڑ. 7 نمبر پہ کہتے ہیں شاہد شہادت سے ہے، یعنی اپنے جسم کو ہلاکت میں مت ڈال. یہ محمود الدامونی آگے کہتے ہیں اپنی کشتی سے جوڑے نکال دے، کیونکہ اس نے کہا ہے 2 خدا مت بناؤ. اچھا اب یہ شاہد کی کشتی کا دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے کہ نہیں لکھا. اچھا اس کا انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے شاید، کہ شاید سے کیا مراد ہے. آگے جی اپنی کشتی میں سے جوڑے نکال دے. اب یہ دوسرا اس کا اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا تتخذوا الہین اثنین، کہ 2 خداؤں کو مت پکڑ. ابھی دیکھیں نا، ایک جوڑا تیرا جوڑا ہے، اس میں 2 ہے. بالکل. اگر تو اسی 2 کو اس پہ لے جائے گا تو پھر بات خراب ہو جائے گی، پھر کہانی خراب ہو جائے گی. اسی طرح ایک توحید جو تھی اس نے پہاڑ پہ سنگل پہاڑ پہ بھروسہ کیا، اس کی کہانی خراب ہوگی. لیکن جو کشتی پہ سوار ہو گئے وہ بے شک جوڑے کی وجہ سے وہ بچ گئی، کیونکہ ان بھروسہ ایک پہ تھا جو کہ حق تعالیٰ ہے. پر یہی ساری چیزیں جو نہیں ہیں شیخ اس طرح سے آگے پیچھے سے بنا کے نا، تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ لازمی طور پہ جو ظاہر میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ نے اس پہ نہیں، پیچھے سے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اصل میں کہانی کیا ہے. آگے کہتے ہیں کہ جی غلام بچے کو زندہ رکھ، یدنیک رب الامت والغلام والعلام ہونا چاہیے، ٹھہریں کیا لکھا ہوا. اچھا ٹھیک ہے، رب الامت والغلام، کہ ایک بچے کو زندہ کر، تجھے ذوالجلال اپنا قرب دے گا، اور دوسرے بچے کو نیزے اور تلوار سے مار کہ یہ کافر ہے. تو اس کے حاشیے میں لکھیں کافر بچہ نفسانی خواہش ہے، جبکہ پہلا بچہ رائے خدا کی قلبی خواہش ہے. کہتے ہیں کہ ایک ہی بچہ ہے، بچہ ہی ہے، یعنی کہ دونوں بچے ہی ہیں. ایک خواہش جو نہیں ہے وہ حق کی طرف مائل ہے، اس کو زندہ کر، اس کی امداد کر. اور دوسری خواہش جو نہیں ہے وہ حق سے الٹ جا رہی ہے، حق کے مخالف ہے، اس خواہش کو مار دے اگر تو آگے چاہتے جانا. یہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے بچہ مارا تھا نا، یہ اس سینس میں ہے. دونوں انہوں نے شیخ نے دونوں رخ بتائے ہیں. تو اس کے بارے میں کہا فَإِنَّهُ کافر، کہ یہ کافر ہے، یعنی کہ یہ حق تعالیٰ کو چھپا لے گی. بچہ نہیں کافر، یعنی کہ خواہش جو نہیں ہے وہ حق کو چھپا لے گی. تو حق تک تو نہیں پہنچ سکے گا، تو بہتر ہے کہ تو اس خواہش کو ہی ختم کر دے تاکہ تو حق تک پہنچے. آگے جناب جدار، دیوار قائم کر اور اس کو ڈھانے سے گریز کر. کیا لکھا ہے ادھر؟ دیوار کھڑی کر اور گرنے سے اس کی حفاظت کر. پھر دوسری طرف ہے دیوار گرا دے کہ یہ حجاب ہے. میں نے ام الکتاب میں اسی طرح دیکھا ہے. ابھی 2 چیزیں آ گئی، دیوار کھڑی کر، ایک دیوار گرا. ہاں ایک طرف دیوار کھڑی کر اور ایک طرف گرا دے. آگے کہتے ہیں جناب میں نے، ابن صدقین کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ کو یہ شعر پڑھتے سنے، الحق و ابلج والسیوف و اواری. اچھا یہ ادھر تو نہیں ہوں گے، فہزار من الاسد الارین ہزار. لیکن حاشیے میں کیا کہتے ہیں جی، جدار یعنی کہ دیوار کو قائم کر، یعنی کہ اپنی ذات کو قائم کر، کہ اس میں تیرا وہ خزانہ جو ہے اسرار الہیہ کا جو تیرے اندر ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اور دوسری جگہ پہ کہتے ہیں کہ جی دیوار کو گرا دے کہ یہ حجاب ہے. اور یہ دوسرا مقام ہے کہ ازل حجاب، اس حجاب کو اٹھا دے تاکہ تو اس خزانے تک پہنچ جائے. اب یہ انہوں نے اس کا بتایا ہے، لیکن اس کا 3 نمبر پہ کیا لکھا ہے؟ اپنی دیوار بنا، ٹھیک ہے، اپنے نفس کی دیوار گرا. اصل میں یہ دیوار ایک استارہ ہے، یہ نہیں کوئی دیوار کان چاڑنا ہی ہے. ہاں
دیوار یہ ہے کہ تو نے اپنے نفس میں جو معاملات ہیں ان کو ختم کر اور دوسرے میں ہاں وہی ہے نا، یہ ہے نفس کی ہے نا، اپنے نفس کی دیوار گرا دے جو تجھے حق تعالیٰ کی طرف جانے سے روک رہی ہے، کر رہی ہے تجھے اور جو دوسری دیوار ہے تیری ذات کی، کیونکہ تو نے ذات ہی ذری بات ہے، انسان نے تو کبھی مرنا نہیں ہے نا، کبھی وہ ولی اس کو جو نہیں ہے اس کو مستحق کا کام ہے، اس کو بنا۔ اس کے اندر خزانہ ہے۔ آگے ہے جناب کہ دیوار میں پانی کا راستہ چھوڑ، اور جب وہاں سے پانی آئے تو اس کے سامنے ثابت قدم رہ، اسے مزید مت کھول اور وجود میں کم پریک نہ۔ دو نقطہ نظر، ایک دیوار میں سے پانی کا راستہ ہے، اس میں سے پانی آ رہا ہے کچھ، اور اس پانی کے سامنے ثابت قدم رہ، یعنی کہ اس سے اخذ کر، لیکن اسے کھولنے کی کوشش نہ کر کے تو پانی سے دریا بنا لے، چھوٹے سے نالے سے، اور تو کہے کہ سارا کچھ میں نے ایک ہی دن نیچے مل جائے، کہ وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آگے بڑھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پانی کا راستہ جو ہے یہ واردات الہی ہیں جو تیرے اعتدال کے مطابق تجھ تک آ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی ایک مقدار پہ آ رہی ہیں نا، تھوڑی تھوڑی جس طرح تجھے چاہیے۔ اس میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اگر تو کہے کہ نہیں جی میں تو سارا ایک ہی دن نیچے حاصل کر لواں، پھر نہیں ہو سکتا۔ ہاں تو اس وجہ سے کہا ثابت قدم سے مراد یہ ہے کہ اس میں اچھی چیزیں بھی آئیں گی، اس میں تو لے گا، لیکن جو دوسری چیزیں آ رہی ہیں ثابت قدمی تو وہاں پہ دکھانی ہے نا۔ جو چیز اچھی آ رہی ہے اس میں تو بندہ ثابت قدم رہتا ہے، یہ ٹھیک ہے یہ مجھے مل رہی ہیں، لیکن ثابت قدم اس میں ہے آپ والا معاملہ۔ ثابت قدم آپ رہیں گے جو دوار والا پانی سمجھ رہے ہیں، وہاں سے جو نکل رہے ہیں آپ نے وہاں پہ ثابت قدم رہنا ہے تو آپ کو چیزیں ملیں گی نا، اگر آپ ہٹ جائیں گے تو نہیں ملیں گے نا۔ تو پھر تو نہیں ملیں گی۔ دیکھیں ایک جگہ سے پانی آ رہا ہے آپ کے پاس، آپ اس جگہ پہ نہیں جاتے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو حق تعالیٰ کی جہاں سے آپ کو فیض مل رہا ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے ثابت قدمی سے تھوڑا تھوڑا اس کو پانا ہے، لیکن آپ کہیں گے ایک ہی دن میں سارا کچھ پا لوں کھاتا نہیں ہے یہ تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جو دوسرا مطلب یہی ہے کہ وہ رزق کا بھی معاملہ ہے کہ جی رزق آپ کے پاس جس طرح تھوڑی تھوڑی مقدار میں آ رہا ہے آپ اس کے سامنے ثابت قدم رہیں۔ تسی کہو کہ میں سونے کی ایک دفعہ ہی وہ مرغی بناؤں تو انڈا دے سونے کا، تو ایک ہی دن مرغی ذبح کراں تو سارے انڈے ہی کھا لواں، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے آپ وجود میں جتنا آپ کی استعداد کے مطابق، نصیب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، چاہے ظاہری ہے چاہے باطنی ہے، آپ اس کے اوپر اکتفا کریں۔ آگے جناب ود اور سوا کو مٹا۔ وہ کہا ہے مجھے اچھا ود اور سوا کو مٹا، ود اور سوا دو بت تھے، اچھا ہاں یہ پتہ نہیں عربوں میں تھے یا کہاں تھے، یا شاید اس کا کوئی ذکر ہوگا، ادھر نہیں لکھا انہوں نے، لیکن یہ دو اچھا یہ اسلام میں قوم نوح کے دو بت تھے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے نا، وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا، کہ اپنے بتوں کو مت چھوڑو، نہ ود کو چھوڑو نہ سوا کو چھوڑو، ان کے نام رکھے ہوئے تھے نا۔ اچھا اچھا تو یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ ود اور سوا کو مٹا اور اپنے امر کو، اپنے معاملے کو چھپا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا برتن رکھ دیا، ظاہر نہیں کیا ورنہ تو بادشاہ ہو کے خود ہی پکڑ روک سکتے تھے نا اسی ٹائم ہی، اپنے آپ کو چھپایا اور ایک حکمت سے اپنے بھائی کے معاملے میں وہ اپنا انہوں نے برتن رکھ دیا۔ تو ود اور سوا کو مٹا کے میں کہتے ہیں جی ہر معبود باطل کو مٹا۔ آگے کہتے ہیں اذا رأیت من یجلک فلا تعرف بنفسک، اس کا انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص تجھے نہیں جانتا تو اپنی تعریف اس کو نہ کروا، کیونکہ تو اگر اس کو اپنی تعریف کروائے گا تو یہ اس کے لیے جو نہیں ہے ایک وہ ربوبیت کے سینس میں چلا جائے گا، بادشاہت کے سینس، بادشاہ تھے نا۔ تو انہوں نے ایک حکمت عملی سے کام لیا اور اس کے بعد کہا کہ جی از توحب من کا یوزم بل ان جہلو کا زاد و مجابن مجلس مع اللہ، کہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس میں سے حکمت عملی سے کیا کہ اس میں برتن رکھ دیا اور ایٹ دی اینڈ جو نہیں ہے وہ بھائی ان کے پاس جو نہیں ہے ان کو روک لیا۔ ہاں، اور دوسرے سنس میں کیا کہہ رہی ہیں کہ جب معاملات بادشاہت پہ آ جائے کہ جی اسوا حجاب فلا تکتم، یہ برتن چھپانا بھی حجاب ہے لہٰذا نہ چھپا، ولا تعطلہما فتظلم، اور نہ ہی ان کو روک کہ ان پر تو ظلم کرے گا۔ 2 نمبر اس کا حاشیہ بھی ہے، اور یہاں پر کیا لکھا ہے جناب، یہ برتن حجاب ہے، اب اسے مت چھپا اور اپنے نفس اور ذات سے اپنی تعریف کروا۔ 5 نمبر اس مقام پر حدیث شریف میں آیا کہ میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں اور میں فخر سے نہیں کہہ رہا، یعنی کہ ایک وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ اپنی تعریف یا اپنی وہ تعریف سے مراد ہے کہ اپنی شناخت، آئیڈینٹی نہیں کرواتے نا، تو آپ اس نے وہ حکمت، لیکن دوسرا وہ مقام ہے کہ پھر آپ کو اپنی شناخت کروانی پڑتی ہے، اس لیے کہ پھر وہ حدیث بھی آئی نا کہ انا سید ولد آدم، کہ میں تمام آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں، ولا فخر، اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں ایک جگہ پہ یہ کہا ہے اور دوسری جگہ پہ کہا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ تو جو جس مقام کا تقاضا ہے نا اس تقاضے کے مطابق ہی عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس مقام کا تقاضا یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری تمام اہل محشر کے اوپر یا تمام انسانیت کے اوپر واضح ہو جائے، تو وہاں پر کھل کے بتا دیا۔
اور جس مقام کا یہ تقاضا تھا کہ جی ان کو مانوسیت ان کو دلائی جائے اور ان کو بھی کہا جائے کہ جی ٹھیک ہے یہ رسول بھی اسی طرح ہی بندہ ہی ہے جس طرح تم بندے ہو، اللہ کی طرف آؤ نا. تو وہ کافروں سے کہا گیا تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ یار جس طرح کہ وہ آپ شیخ نے اس کا فتوحات میں لکھا بھی ہے نا کہ عیسائیوں کا گروہ جو نہیں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ویسے ہی عبادت کریں کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم کرتے ہیں، یا کی گئی، کیونکہ ان کو پتہ تو تھا ساری کہانی. تو اس کے بعد جو نہیں ہے پھر وہ کچھ آیات آئی میرے خیال میں شیخ نے ذکر کی، اس میں یہ بھی تھی کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا نعبد الا اللہ، کہ اے اہل کتاب اس کلمے پہ آؤ کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. تو اب دیکھیں نا اگر آپ اس طرح سے اپنا تعارف کروائیں گے تو لوگوں کا رجحان فوراً سے دوسری طرف جائے گا. یہ والا تعارف تو آپ نے آخرت میں کروانا ہے، وہاں پہ تو اب سارا نظام کلوز ہو چکے ہیں نا. دنیا میں تو پھر آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا بھی اس طرح کا تعارف کرا دیا جاتا ہے نا، بندے کہتے ہیں ہوں تو ساڈے کول دلیل آ گئی جی ہوں تسی ہاں رولا پہ. حالانکہ یہ بھی آخرت کا تعارف ہے، دنیا کا نہیں ہے. دنیا کا وہی تعارف ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، وہ بھی ہے لیکن یہ آخرت کا تعارف بھی ہے، لیکن پھر بھی دو گروہ بن گئے. ہاں پھر بھی دیکھیں دنیا کے اندر دو گروہ بنے ہوئے ہیں، ایک کہتا ہے بشر ہے، دوسرا کہتا ہے نور. وہ اپنے رولے میں پڑے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں. وہ آپس میں مصیبت بنی ہوئی ہے. ابھی دیکھیں نا آپ ہیں حالانکہ یہ تعارف تو بھی کروانا بھی اینڈ پہ ہی ہے. اسٹینڈ پہ کریں گے تو، لیکن رولا پھیلے گا کیا؟ تو اس وجہ سے شیخ نے کہا ہے، شیخ نے کہا ہے کہ آپ جو نہیں ہے مناسبت سے، موقع کی مناسبت سے اپنا تعارف کروائیں. جو بھی مسئلے آپ دیکھیں کہ جی کس طرح سے اس کو حل کرنا ہے، جو بھی موقع محل دیکھ کے بات کریں. موقع محل دیکھ کے بات کریں.